آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزیں بیان کی ہیں کہ جب آپ عبادت کریں تو ان کی طرح آپ نے، ان جانوروں کی طرح آپ نے کوئی کام نہیں کرنا جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ کن جانوروں کی مشابہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز منع کیا ہے؟ سب سے پہلے غور کیجئے گا، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا ایک، درندوں کی طرح پھیل کر بیٹھنا دو، اونٹ کی طرح جگہ خاص کر لینا تین۔ سیدنا عبد الرحمن بن شکل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں۔ یہاں رکیے، کبھی آپ نے نماز پڑھتے کسی ایسے بھائی کو دیکھا ہے کہ جو 1.5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا؟ بولے کس قدر تیزی سے سجدے کرتے ہیں، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ کوے کی طرح۔ کوا کیسے چونچ مارتا ہے؟ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس کو رافع بن خلاد کہتے ہیں، اور قصہ مسیء الصلاۃ، سامنے اللہ کے رسول کے نماز پڑھی، آئے سلام کہا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر واپس آئے اور کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول میں تو ایسی پھر پڑھ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو کیسے کرو؟ حتی تطمئن ساجدا، اس طرح سجدہ کرو کہ تم اطمینان کرو۔ رکوع میں بھی قیام میں بھی ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں، درندوں کی طرح پھیل کے بیٹھنا۔ کوئی بتا سکتا ہے میرا بھائی کہ درندے کیسے بیٹھتے ہیں؟ کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا درندہ؟ خواب میں بھی دیکھا؟ جی ٹانگے محترم قاری عبدالرؤف صاحب تشریف لائیے، آج امت کو یہ سکھانا چاہیے، اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ قاری یحییٰ عباسی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے۔ آج امت میں نہ جانے کیا ہو گیا، کہتے ہیں نا عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، عورتیں جو ہیں وہ ایسے بیٹھیں گی، مرد ایسے بیٹھیں گے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس چیز سے منع کیا کہ کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبْعِ، کہ جس طرح درندہ جو ہے وہ پھیل کر بیٹھتا ہے اس انداز سے بھی نہ بیٹھا جائے، اور مسجد میں جب جاؤ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی چودھری کی پراپرٹی نہیں ہے۔ آپ پہلے آ جائیں تو پہلے سب میں بیٹھ جائیں، وہاں آپ جگہ رکھ لیں کہ خبردار یہ جگہ خالی رہے گی، نماز بھی گزر جائے تو وہ خالی رہے گی، یہاں نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا۔ اس بات سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یہ سارے کام ڈیروں میں ہو سکتے ہیں، یہاں تو جو پہلی صف میں آئے گا، جو پہلے آئے گا وہی جگہ پائے گا۔ اس طرح کے تصرفات مساجد میں نہیں کرنے چاہیے۔ قاری صاحب محترم ذرا دکھائیے گا بیٹھ کے کہ درندے پھیل کے کیسے بیٹھتے ہیں، بیٹھیے۔ ویسے تو یہ دیہاتی لوگ جو زیادہ اچھی طرح جانیں گے۔ اور کھول لیں اپنے آپ کو، یا تو کوئی میز ہوتا تو اس کے اوپر ہوتا، ساتھیوں کو ویسے نظر بھی نہیں آئے گا
کوئی ہے آپ سے کوئی ماہر آدمی جس نے کوئی درندہ دیکھا ہو اس کی طرف بیٹھے؟ جی بیٹا آؤ، اب تشریف رکھے ساتھی، تشریف رکھے، یہاں بیٹھ جائیں۔ نہیں یہ تو جائز ہے بیٹا، یہ تو درندے کی طرح نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ آئیے بیٹے، جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ تشریف رکھیے۔ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھ جائیے، ہم آپ کو بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے، بیٹھ جائیے۔ یہاں آواز نہیں کی ہوگی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، تشریف رکھیے۔ پہنچ گئی آواز؟ ابھی ادھر نہیں گئی آواز، یہ قاری صاحب ذرا آواز ٹھیک کیجیے گا، کچھ ساتھیوں تک نہیں پہنچ رہی۔ جی بیٹا، جی اب ٹھیک ہوا۔ درندہ جو ہے وہ اپنی من مرضی سے بیٹھتا ہے، کبھی کسی انداز سے دائیں طرف یا بائیں طرف، یا اپنی ٹانگوں کو اور اپنے بازوؤں کو جس طرح چاہے پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ اگلی حدیث پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی بات بیان کر دی، اور یہ بات جامع ترمذی کی ہے جو آپ کو آج کل بھی نظر آئے گی، لیکن اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بات کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بارے میں چونکہ خصوصی حکم آیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، صلاۃ الوسطی وہی صلاۃ العصر، صلاۃ وسطی کا خصوصی خیال کرو، یعنی عصر کی نماز کا خصوصی خیال کرو۔ اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال پوچھتے ہیں، ہاں میں نے اقبل، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں من عندی عباد لک فی الارض، اللہ زمین پہ گئے تھے تیرے بندوں کے پاس۔ اچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اے اللہ جب گئے تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو اس وقت بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ صبح اور عصر کی نماز پہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جس کے بارے میں فرشتوں کی گواہی آ جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں تم بھی گواہ رہنا، ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے فرمایا تھا نا اس نماز کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے، والشمس حیہ والشمس نقیہ، دو روایتیں ہیں، سورج زندہ ہوتا، سورج کی چمک باقی ہوتی، اور حوالی سے صحابہ نماز پڑھ کے آ جاتے، اور وہاں سے چل کے روایت بتاتی ہے کہ وہاں 1 کلومیٹر سفر کر کے بھی آتے، اور بعض میں 3 کلومیٹر تک سفر بھی ہو جاتا، اور سورج ابھی تک اسی طرح چمک رہا ہوتا۔ لیکن آج عصر کی نماز امت کو بھول گئی، بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، جب دیکھیں گے کہ اب شام کا قریب ہو گیا ہے اس وقت نماز پڑھیں گے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ تلک صلاة المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها الا قليلا۔ یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھ کر سورج کے غروب ہونے کے انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، تو 4 ٹھونگے مارتا ہے کھڑے ہو کر، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ جو اس انداز سے سجدہ کرتا ہے کتنا کو ذکر کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا؟ تو اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی نماز سے بچائے جو منافقوں کی نماز۔ اگلی بات کہاں گئے؟ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک سیدنا مکحول بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتها جلسة الرجل وكانت فقیہہ۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیات میں سے فقیہہ عورت تھی، ویسے ہی بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی بھی ایسا فرق نہیں سوائے
جس کا تذکرہ حدیث نے بیان کر دیا کہ مرد جو ہے اس کا سر ننگا بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، اور عورت جو ہے اسے اپنے سر کو ڈھانپنا ہے، خمار لینا ہے، یا اس طرح باقی جو شروط ہے۔ لیکن بیٹھنے کے بارے میں جو اس وقت دنیا سمجھ بیٹھی ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ نہیں بتایا جاتا کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو سکیڑ کے بیٹھے، سجدہ کرے تو زمین کے ساتھ لگ کے کرے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث